السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، آج کل ہمارے آپ کے پیش نظر جو حالات ہیں اور جس ماحول سے ہم گزر رہے ہیں وہ کس قدر پریشان کن ہیں آپ سب جانتے ہیں۔ اسے قیامت صغریٰ کہا جائے تو وجہ ہے، ایک طرف کورونا وائرس نام کی بیماری، مہاماری، اور اس سے بچاؤ کے لیے کرفیو، لاک ڈاؤن سے ماحول کی، معاشرے کی تباہی، دنیا کی تاریخ میں شاید ہی کبھی ایسا ہوا ہو۔ میں بھی اپنے تمام ملک کے باشندوں سے حکومت کے اقدامات کو قبول کرنے کی اپیل کرتا ہوں اور ان کے جو سندیش ہیں ان کا پالن کرنے ہی میں مصلحت اور بھلائی سمجھتا ہوں۔ اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے کہ جو وہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، احتیاطی تدابیر ہمارے مذہب کے خلاف نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں قوم کو کچھ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں۔ دنیا میں بہت سے لوگ وہ بھی ہیں جو اللہ کو مانتے ہی نہیں، اور کچھ وہ ہیں کہ جو زبان سے اللہ کا اقرار تو کرتے ہیں لیکن زندگی ایسی گزار رہے ہیں کہ جیسے وہ خدا کو بالکل بھول چکے ہیں۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کے بڑے بڑے ترقی یافتہ ممالک جو جدید ٹیکنالوجی سے لیس ہیں، علاج، معالجے، ٹریٹمنٹ کے بارے میں دنیا کو حیران کر چکے ہیں، وہ بھی نظام قدرت کے سامنے ہاتھ باندھے ہوئے کھڑے ہیں۔ دنیا جس تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہی تھی، آج ہم دن کے اجالے میں اپنی آنکھوں سے اس کو بڑی تیزی کے ساتھ پیچھے ہٹتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ یہ سب کیوں ہے؟ کیا ہے؟ یہ ایک جھٹکا ہے۔ وہ دکھا رہا ہے کہ انسان کتنا ہی آگے بڑھ جائے لیکن وہ سب کے سب، چھوٹے بڑے، اونچے نیچے، پڑھے لکھے، اللہ کے سامنے سب بے بس ہیں، اللہ کے سامنے سب بے بس ہیں، اور وہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ اس کی مرضی و مشیت میں کسی بڑے سے بڑے کو بھی دخل نہیں، اور انسان سب کچھ نہیں بلکہ اس کے اوپر کوئی ایسی طاقت ضرور ہے کہ جو وہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے۔ ہمارے قرآن میں لکھا ہے، وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ، اور جب ہم نے تم سے فرمایا کہ بے شک سب لوگ تمہارے رب کے قابو میں ہیں، اور فرمایا گیا وَلَوْ تَرَى الَّذِينَ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، اور کیسی ہو جب دیکھیں گے ظلم کرنے والے وہ وقت جبکہ عذاب ان کی آنکھوں کے سامنے آئے گا، اس لیے کہ ساری طاقت و قوت اللہ کی ہے، اور بے شک اللہ کا عذاب بہت سخت ہے۔ تو اس وقت ہمارے لیے سب سے ضروری کام تو یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر اور اس کا شکر اور اس کی عبادت کریں،
خالی ادھر ادھر چوکڑیاں لگانے کے بجائے گھروں میں مصلے بچھا کر ان پر بیٹھ جاؤ، نفل پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو، تسبیحیں جو گھروں کی گرہستی صرف بن کر رہ گئی ہیں ان کو نکالو، گھمانے کا وقت کب آئے گا؟ اللہ کی عبادت گھروں میں رہ کر کے بھی ہو سکتی ہے۔ نفلوں کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل واللہ شریف پڑھی جا سکتی ہے۔ یہ عام لوگوں کے لیے ایک آسانی کا راستہ ہے، کیونکہ سورہ فاتحہ قل واللہ شریف تقریباً سبھی کو یاد ہوگی۔ نفلی روزے رکھیے۔ روزہ دین و دنیا کے بے شمار فائدوں کا مجموعہ ہے۔ زیادہ نہ صحیح تو پیر اور جمعرات کے روزے سنت ہیں، ان کو ضرور رکھ لیں۔ اکیلا پن اور تنہائی بھی مومن کے لیے کبھی کبھی خدا کی رحمت ہوتی ہے۔ ایک حدیث شریف میں حضور نے فرمایا، چاہیے کہ تمہارا گھر تمہارے لیے کافی ہو جائے۔ کبھی کبھی اکیلے میں آنکھیں اور منہ بند کر کے گردن لٹکا کر اللہ کا دھیان کیجیے۔ ذہن و دماغ کو ادھر ادھر سے ہٹا کر اس کی طرف لگانے کی کوشش کیجیے۔ اس کی قدرتوں، حکمتوں اور کاریگری میں غور کیجیے۔ اس کو مراقبہ کہتے ہیں، صوفیاء کرام کا طریقہ ہے، حدیث سے بھی ثابت ہے۔ حضور نے فرمایا، تفکر ساعۃ خیر من عبادت سنۃ، تھوڑی دیر کا غور و فکر کرنا سال بھر کی عبادت سے افضل ہے۔ اور دوسرا ضروری پیغام یہ ہے کہ وقت آ گیا ہے غریبوں مزدوروں کی غمخواری اور ان کی پریشانیاں دور کرنے کا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اچھا موقع عطا فرمایا ہے اس کو راضی کرنے کا۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان الصدقۃ لتطفئ غضب الرب وتدفع میتۃ السوء۔ حضور فرماتے ہیں کہ صدقہ خدا کے غضب اور غصے کو بجھاتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے۔ یعنی صدقے سے، صدقہ کرنے سے بلائیں دور ہوتی ہیں۔ اے امیرو، دولت مندو، مالداروں، اپنی اپنی دولتوں کے دہانے اور اپنی کٹھیوں کے آنے کھول دو، موقع کو غنیمت جانو۔ زکوٰۃ کی رقوم سے بھی یہ کام کیے جا سکتے ہیں اور زکوٰۃ وقت سے پہلے بھی نکالی جا سکتی ہے۔ اگرچہ حکومت نے مزدوروں غریبوں تک راشن پہنچانے کی تجویز پاس کی ہے، مگر ہمارے معاشرے کی یہ بدقسمتی ہے کہ حکومت کی امدادیں جو واقعی ضرورت مند ہیں ان کو پورے طور پر نہیں پہنچ پاتی۔ کاش ہم سب لوگ ایماندار ہوتے۔ ایمانداری ایک ایسی اچھی چیز ہے کہ جب سب ایماندار ہوتے ہیں تو سب کو آسانی ہوتی ہے، اور جب بے ایمانی، رشوت خوری سماج میں پھیل جاتی ہے تو سب کے لیے تکلیف دہ ہوتی ہے۔ جب ماحول رشوت خوری اور لوٹ پاٹ کا بن جاتا ہے تو جو لوٹے گا وہ بھی لوٹے گا، جو خود رشوت لے گا وہ بھی کہیں دے گا۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایماندار بنائے۔ پھر تم دیکھو گے کہ اگر دنیا میں ایمانداری کا بول بالا ہو جائے کہ دنیا جنت کا نمونہ بن جائے گی۔ ہر شخص اپنے اوپر کنٹرول کرے اور اپنی ذمہ داری نبھائے، اور خدا توفیق دے تو سب لوگ ایماندار بن جائیں تو ساری پریشانیاں حل ہو جائیں گی۔ کسی کا دل نہ دکھاؤ، کسی پر ظلم نہ کرو۔
دنیا کی حکومتوں نے بھی اگر کہیں بے قصور لوگ جیلوں تھانوں میں ڈال دیے ہوں، اگر واقعی بے قصور لوگ ہیں تو ان کو رہا کرنے میں جلدی کرو، تبھی رکے گی یہ مہاماری۔ ہر طرف سے ظلم کا بول بالا ہے، آپس میں بھی ایک دوسرے کی خطاؤں کو معاف کرو۔ جب انصاف ظلم بہت بڑھ چکا ہے، انصاف کوسوں دور پہنچ چکا ہے، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایک دوسرے کے ساتھ بہتر برتاؤ اور ظلم سے باز رہنے کی، ایک دوسرے کو ایذا پہنچانے آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا اپڈیٹ آپ کو ملتا رہے۔ امان قائم فرمائے اور آنے والی ہر بلاؤں سے سب کو محفوظ رکھے، ہمارے صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔